چلیے جی should we start انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین. آج کی ہماری ٹاک رشتے ناطے کلٹیویٹنگ بیوٹیفل ریلیشن شپس. انشاءاللہ ہم اس تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے ریلیشن شپس ہیں ہم ان کو بیوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں اور یہ سیکھیں گے انشاءاللہ اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ. ہم جب عموماً ریلیشن شپس کے بارے میں یا فیملی ریلیشن شپس کے بارے میں چلیے کہتے ہیں یا اس کو سوچتے ہیں تو پہلی چیز جو ہے وہ ہماری پکچر جو ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ تو عموماً ہمیں ایک ہیپی فیملی کا جو تصور ہے وہ اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں اور یو نو اینڈ دیر انجوائنگ ایچ ادرس کمپنی. اور عموماً ہم جو ہے وہ اپنی فیملیز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید پرابلم صرف ہماری فیملی کے ساتھ ہے اور باقی سب لوگ جو ہے کسی کا فیس بک پہ پیج نظر آ رہا ہے اس میں فیملی پکچرز ہیں یا پھر واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر یا پھر ویسے جو ہے آپ ملنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کو ایک بڑی ہیپی فیملی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک سچ اور ایک ریالٹی کیا ہے کہ آپ جو عموماً اور فیملیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ موسٹلی ایک پوز ہوتا ہے فار اے پکچر. ہر وقت ہر فیملی کا ہر ممبر ہنستا مسکراتا خوش نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس ورک شاپ کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز جو ایک سچ ہے وہ ہم اپنے آپ کو وہ کلیئر کر کے اس میں آگے جاتے ہیں. کیونکہ عموماً جو غم ہمیں کاز کرتی ہے چیز، جو ہمیں دکھ کاز کرتا ہے وہ یہ کہ جی فلاں فیملی کے لوگ تو ہر وقت بڑے خوش رہتے ہیں اور یو نو وہ لوگ تو ویکیشنز پہ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم ہی لوگوں میں پرابلمس ہوتی ہیں اور ہمارے اندر ہی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہی بچے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر فیملی کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے. بیسکلی ایک فیملی اور ایک جو رشتے نبھانے کی جو بیسکلی جو چیز ہم سیکھیں گے کہ اونچ نیچ تو ہر فیملی میں ہوتی ہے لیکن ہم کیسے اس کو مینٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ وہ فیملی بہت خوش ہے اور ہماری فیملی کے ساتھ ہی پرابلمز ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی نوعیت کے ہوں گے. کسی کی کوئی فائنینشیل ایشوز ہوں گے، کسی کے کچھ سبلنگز میں آپس نہیں بنتی ہوگی، کسی میں ہسبینڈ وائف میں کچھ بہت زیادہ یو نو بانڈنگ نہیں ہوگی. لیکن اس سب کے باوجود گیون آل آف دوز سچویشنز یا آل آف دوز تھنگز جو کہ رشتوں کو کم کر سکتے ہیں اس کے لیول کو، ہم پھر بھی اپنے ریلیشن شپس پہ ورک کر سکتے ہیں، ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آج انشاءاللہ تعالی ہم چند اس طرح کی ٹپس دیکھیں گے اور کیسے آسانی کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سیکھیں گے. تو اب رشتے ہوتے کیا ہیں، ریلیشن شپس ہوتے کیا ہیں؟ آپ اگر اس گارڈن کو پکچرائز کریں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ اس میں بہت سے پھول لگے ہوئے ہیں، بہت سے کلرز کے فلاورز ہیں، بہت سے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں پھول کسی گارڈن کے اندر، تو وہ سب کچھ مل کے جو ہے وہ ایک خوبصورت باغ کا تصور دیتا ہے. اسی طرح سے ایک فیملی میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، کسی کی مختلف لائکس ہوتی ہیں، ڈس لائکس ہوتی ہیں، عادتیں فرق ہوتی ہیں، کوئی زیادہ سوتا ہے، کسی کو گھر میں رہنا زیادہ پسند ہے، کسی کو سیر پہ جانا زیادہ پسند ہے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ بس ہر وقت ہم کھانا آرڈر کراتے رہیں. تو یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ ایک گارڈن کی طرح ہے. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے اس کو ایک بیڈ آف روزز بنانا ہے، اس کے خوبصورتی کو دیکھنا ہے، یا ہم اس کو ایک بیڈ آف تھارنز یا ایک کانٹوں کا سیج بنائیں. کیونکہ
آپ کو معلوم ہے کہ پھولوں کے ساتھ، اور سب سے خوبصورت پھول جو گلاب ہے اس کے ساتھ اس کے کانٹے بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اور صرف ان کانٹوں کو ہی فوکس کریں تو آپ اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو اور جو وہ ایک حسین امیج دے رہا ہوتا ہے آپ اس کو اگنور کر دیں گے اور آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نمبر 1 اپنے اس باغ کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، نمبر 2 کس چیز کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور نمبر 3 ہم نے کانٹوں کو اگنور کیسے کرنا ہے. چبھیں گے تو صحیح، ڈیفینیٹلی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کیسے اس کو اگنور کر کے تو اس کی خوبصورت پہلو کو نمایاں کریں اور اجاگر کریں اور اس کو ہی ریمائنڈ کرائیں اور اس کو انجوائے کریں. سب سے بڑی بات یہ، ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اکثر فیملیز ناکام کیوں ہوتی ہیں، رشتے ناکام کیوں ہوتے ہیں، ٹوٹتے کیوں ہیں، کیونکہ ہم دوسرے کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسی کی ذمہ داری ہے، میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اسی کا فرض بنتا ہے کہ میرا خیال رکھیں. بچوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ میری خدمت کریں، والدین ہمیں اگر یہ سوچیں تو، یا شوہر کا فرض بنتا ہے کہ میری، یعنی کہ بیوی یہ سوچتی رہے کہ شوہر کا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے اور میری نیڈز کا خیال رکھے. نہیں، ہم میں سے ہر ایک نے سب سے پہلے کیا سوچنا ہے کہ اٹ از اپ ٹو می ٹو مینڈ دس ریلیشن شپ. یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے. اینڈ آئی ایم دا ڈاکٹر ہیئر، آئی ایم دا گارڈنر ہیئر. میں نے اس چیز کو خوبصورت بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ہی لے لے گا اور ہم اس چیز کو سوچ لیں گے کہ میں ہی محنت کروں، میں نے ہی سب سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور میں نے ہی میک شور کرنا ہے کہ ہماری جو فیملی ایک خوبصورت گارڈن کی طرح پیاری لگے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مشکل نہیں ہوگی آگے اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانے میں. نیکسٹ دیکھتے ہیں، جو پہلی چیز ہے جو ہم نے اب جو ہماری ٹپس شروع ہوں گی اس کے اندر جو فرسٹ تھنگ ہے وہ ہے اپنا سکوپ دیکھنا. اب اکثر لوگ یہ جو پائی چارٹ جن کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہر ایک انسان کا ایک فیملی کے اندر خاص رول ہے اور ان کی خاص جگہ ہے. تو اب یہ ہر فیملی کے لیے فرق ہو سکتا ہے، مختلف لوگوں کے لیے ڈفرینٹ پائی چارٹ ہوگا، مختلف سچویشنز کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. مثلاً اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ہسبینڈ موجود نہیں ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو یہ پیرنٹس والا جو پورشن ہے یہ بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بچے بھی نہیں ہیں، ہسبینڈ بھی نہیں ہے، پیرنٹس والا پورشن بڑا ہو جائے گا. اس ٹائم فرینڈس کو بھی ٹائم زیادہ مل رہا ہوتا ہے، ریلیٹیوز کو بھی. ٹھیک ہے، اب جب شادی ہو گئی تو وہ چنک بڑا ہو گیا، اب ٹائم آپ کے پاس اتنا ہی ہے. لیکن اب آپ کے پاس کیا ہے، وائف کے لیے شوہر بھی ہے، پھر بچے بھی ہیں، اور سب کو بیلنس کرنا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے. اور پھر اس کے بعد پیرنٹس جیسے بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ ٹائم چاہیے، زیادہ اٹینشن چاہیے. تو یہ والا پارٹ جو ہے وہ پھر دوبارہ بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اگر بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں، تو آپ ہر وقت انہی کو نہیں کال کرتے رہیں گے، کیا ہو رہا ہے، کیا پکایا تھا، کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کیا ہوگا، پھر پیرنٹس کا زیادہ ٹائم آ جائے گا ان کو وقت دینا. تو the thing is کہ یہ جو چارٹ ہے یہ مختلف سچویشنز کے لیے، مختلف فیملی ممبرز کے لیے چینج ہوتا رہے گا. سکسیسفل لوگ فیملی میں وہ ہوتے ہیں جو کہ اس چارٹ کو، کہ جس کو جتنا ٹائم دینا ہے اور آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، آپ کا سکوپ کیا ہے، کہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے کتنا وقت دینا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی لائف کی پرائرٹیز سیٹ کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی فنکشن ہے یا کوئی پارٹی ہے یا کوئی اور چیز ارینج کرنی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے وقت کو اور اسکیڈول ہر چیز کو وہ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے، بیکاز آپ سب کے لیے یہ الگ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو پہلا فیز ہے فیملی بانڈنگ کا اور اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے.
ٹھیک ہے. اس میں کیا خیال رکھنا ہے, کسی کو بھی اس کے جائز حق سے بے تحاشا زیادہ نہیں دینا اور اس سے کم نہیں کرنا. کئی لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جن کی دوستیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں, احباب کا سرکل بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فرینڈس جو ہیں وہ ان کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے جب بڑھ جاتا ہے تو باقیوں سے چھوٹا ہوتا ہے, تو بچوں کے ٹائم میں سے ٹائم کم ہو جاتا ہے, پیرنٹس کے ٹائم میں سے کم ہو جاتا ہے, ہسبینڈ کے ٹائم میں سے کم ہو جاتا ہے, اور ہر وقت فرینڈس کے ساتھ ہی گزر رہا ہے, انہی کے ساتھ شام کو بھی جا رہے ہیں, دن میں بھی ٹائم گزار رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ کولیگز کا بھی ایک آپ پورشن لگا لیجئے, یا ورک پلیس کا, اسی میں زیادہ انوالو ہوئے ہوئے ہیں, ہر وقت فون پہ بھی, رات کے وقت بھی, دن کے وقت بھی. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ باقی میں جب ڈسٹربنس آتی ہے اور باقی بیلنس خراب ہوتا ہے, تو پھر فیملی کا جو بانڈ ہے وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے, ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا رشتہ تھا جو دنیا میں وجود میں آیا, دا فرسٹ ریلیشن شپ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں تھا, وہ بہن بھائی کا رشتہ نہیں تھا, بلکہ وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ریلیشن شپ دیٹ واز کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس رشتے کی امپورٹنس سب سے پہلے یہی بہت بڑی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ریلیشن شپ کی امپورٹنس ایسے بھی آ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ اس خاص ریلیشن شپ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پر مینشن کیا ہے, اور ہمیں ٹپس دی ہیں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو آئیے سورہ روم کی آیت نمبر 21 سنتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. اچھا, من انفسکم ازواجن, ازواج زوج کی جمع ہے, اور یہ ہسبینڈ کے لیے بھی آتا ہے اور بیوی کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہاں لتسکنوا الیہا ہے نا, یہ فیمیل کا صیغہ ہے, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیوی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پاس آرام پاؤ, سکون پاؤ. سو یہاں پہ اس ریلیشن شپ سے ہمیں پتہ چلا کہ بیوی جو ہے اگر اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اور خوبصورت کرنا ہے, تو پہلی چیز کیا ہو سکتی ہے, اور ایون یہ ہسبینڈ کے لیے بھی بات بنتی ہے کہ سب سے پہلی چیز سکون, باعث سکون ہو. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں, یعنی آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرڈ ہیں وہ یہ سوال کیجئے, بیوی بھی اپنے آپ سے سوال کریں گی اور شوہر بھی, کہ کیا میں اپنے اسپاؤس کے لیے, اپنے میاں یا بیوی کے لیے باعث سکون ہوں یا نہیں ہوں, کیا میری موجودگی سے ان کو سکون ملتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ہر ایک کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو سکون, وہ کیا باعث سکون ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اریٹیشن تو نہیں ہو رہی کہیں دوسرے شخص کو یا خاتون کو, کسی بات پہ ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, تنگ تو نہیں ہو رہے. تو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں, کئی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو پہلی چیز جب, کیونکہ دیکھیے 24 گھنٹے ساتھ رہنا ہے, تو اگر باعث سکون نہیں ہے اور ہر وقت کسی چیز سے پنچ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے ہر وقت ہی, تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, ریلیشن شپس اچھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک, سو فرسٹ چیز ہے سکون. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ان کے درمیان, تمہارے درمیان کیا بنا دیا, ڈال دیا, محبت اور ہمدردی, یا رحم کا جو رحمت کی فیلنگ ہے, مرسی, ایک دوسرے کے اوپر ترس آنا, ان دا سینس کہ بھئی وہ بیچارہ کام کر کے واپس آیا ہے, وہ تھکا ہوا ہوگا, اور اس کی طبیعت خراب ہے, یہ وہ سارا دن کام کرتی رہی ہے, وہ چولہے کے پاس کھڑی رہی ہے, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, یا وہ کسی بات پہ پریشان ہوگا, یا اس کو شاید اپنے ماں باپ اس کو یاد آ رہے ہوں. سو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. سو محبت اور ہمدردی, عموماً جو ریلیشن شپس کو ڈسٹروائے کرتی ہے چیز وہ یہ کہ محبت ہی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی میرے سے جو ہے وہ یہ ٹوٹ کے مجھے چاہتا نہیں ہے, یا یہ جو ہے یہ میری نیڈ کا ہر وقت خیال نہیں رکھتی ہے. سو
محبت کے ساتھ دوسری چیز رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے، سو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر یہ رشتہ مضبوط بھی ہوگا اور خوبصورت بھی ہوگا. اور اگین اس میں یہ نہیں سوچنا کہ جی دوسرا جو ہے وہ مجھے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا دوسرا میرے پہ رحم کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا، رحمت کر رہا ہے نہیں. یہ ہم نے ہمارے کرنے والے کاموں میں سے اور ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کلوز ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. نشانی ہوتی نا کلو، تو اور کلو جب کسی کو ملتا ہے، کوئی نشانی ملتی ہے تو وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر کسی نے اپنا ریلیشن شپ یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف نے اپنا ریلیشن شپ خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے نشانی کیا ہے؟ اگر واقعی آپ غور و فکر کرنے والے انٹیلیجنٹ پیپل میں سے ہیں، سمجھدار لوگوں میں سے ہیں، تو آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک یہ کہ آپ دوسرے کے لیے باعث سکون بن جائیں. دوسرا یہ کہ آپ محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، محبت کو ایکسپریس بھی کریں. اور تیسری چیز ہے رحمت، دوسرے پہ کبھی ترس بھی کھائیے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک اور بہت بڑی پیاری بات کی ہے. اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار واتقوا اللہ کہا، اللہ سے ڈرو. سو ریلیشن شپس کو اگر خوبصورت بنانا ہے، چاہے بچوں کے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، کوئی بھی رشتے ناطے اگر آپ نے مضبوط کرنے ہیں تو اس میں پہلی چیز اللہ کا خوف ہے. اللہ سے اگر ہمارا خوف ہوگا، ہم اللہ سے ڈرتے ہوں گے، ہم اللہ کانشیس ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی نہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت آئے گی، نہ غیبت کریں گے. تو پہلی چیز تقویٰ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہاں پر جو ایک آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں کیا کہا ہے کہ رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. یعنی اگر آپ نے ایک ریلیشن شپ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو توڑنا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اب میں تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، یا چچا ماموں تایا خالہ پھپھی ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، بات کرنا چھوڑ دیں کہ جی فلاں تو مجھے بات بات پہ ٹونٹ کرتا ہے تو میں تو اس سے بات ہی نہیں کروں گی. فلاں کے گھر ہم جاتے ہیں تو وہ تو جو ہے نا وہ ہمیں اپنی کامیابیوں کے قصے ہی سناتے رہتے ہیں اور ہم سے تو برداشت نہیں ہو سکتا، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے. اس قسم کی جو فیلنگز ہیں، یہ ہاربر اگر ہم اپنے اندر کرتے رہیں گے بار بار تو اس سے جو ہے وہ رشتے ٹوٹنے کا ڈر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمیں منع کیا ہے کہ اپنے رشتے ناطے توڑنے سے بچو. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت میں ہی نہیں داخل ہو سکتا. چاہے آپ دیکھیں نا، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد اور صدقے اور سارا کچھ چل رہا ہے، بٹ دوسری طرف جو ہے وہ رشتے توڑ رہے ہیں. جو رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داریاں قائم کی ہیں، تو جب ہم سب سے پہلی چیز یہ سوچیں گے کہ میں اس رشتہ داری کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر نبھا رہا ہوں یا نبھا رہی ہوں، اور میں ان ریلیشن شپس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خوبصورت بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد آ جائے گی. ٹھیک ہے، سو آج کے بعد سے ہم نے ایک ارادہ تو یہ کرنا ہے کہ جو بھی ریلیشن شپس ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، پنچ کر رہے ہیں، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹلی اس کے ذمہ لگا کے کہ یا اللہ تعالیٰ میں آپ کی خاطر اس رشتے کو مضبوط کر رہی ہوں، خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ سے مجھے مدد چاہیے اور کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور میں نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے،
آپ نے وہ بھی قرآن میں آیت پڑھی ہوگی کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب آپ بھروسہ کر کے یہ چیز سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے رشتے، چاہے کسی کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ ہے، اس کو بہت خوبصورت اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت پیاری ٹپ دی ہے۔ آئی تھنک دس از ون آف دا اسٹرانگیسٹ تھنگز، اگر ہم اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا فار لائف تو ہمارے رشتے ناطے بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ چلیے آیت سنتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر جو ان لوگوں سے احسان کرنا ہے ہم نے، اور جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پرائیورٹی کے ساتھ بتا دیا کہ سب سے ہائیسٹ پرائرٹی کیا ہے، ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں رشتہ دار، ریلیٹیوز۔ پھر ایک اور ریلیشن شپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ یتیم۔ تو آلدو یتیم آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیملی کے اندر کوئی یتیم ہو گئے ہوں، لیکن جو معاشرے کے یتیم ہیں، اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ ہمارا بن گیا ہے ایز بینگ اے مسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کہنا ہے وہ ماننے کے ریفرنس سے کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور یہ احسان کا رشتہ ہے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر قرابت دار ہمسائے، یعنی جو رشتہ دار ہمسائے ہیں جو ساتھ ہیں، ان سے بھی ایک کلوز بانڈنگ ہے، ہماری رشتہ ہے۔ اجنبی ہمسایہ، جسٹ بیکاز وہ ہمارا نیبر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے جس کے ساتھ احسان کرنا ہے ہم نے۔ اور پہلو کے ساتھی، یہ کون ہے؟ یہ جو بھی آپ کے کولیگز ہیں، جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ وہ ہیں۔ راہ کے مسافر، یعنی کہ جن کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں تو ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے، ٹرین پہ جا رہے ہیں تو ساتھ میں، تو یہ مسافر جو بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا اللہ کی طرف سے ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اور وہ احسان کا ریلیشن شپ ہے، آپ نے پھر اس کو نبھانا ہے۔ اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیز۔ اب یہ احسان کا رشتہ کیا ہے، یہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، ان سے اچھی بات کی جائے، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا جائے، وہ ساری چیزیں جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی تھی نا، جو ریلیشن شپس خوبصورت کرنے والی ہیں، وہ یہ دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ریلیشن شپس کو خراب کرنے والی دو چیزیں بتائی ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے میں سے کسی میں بھی موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہر وقت ریلیشن شپس کے پرابلمز میں گرفتار رہے گا، اس کے ریلیشن شپس خراب ہوتے رہیں گے۔ نمبر 1 ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کوئی غلطی ہو جائے، جی میں کیوں سوری کروں، میرا تو ہائر لیول ہے، میں کیوں فلاں کو معاف کروں، میں تو یوں ہوں۔ سو یہ جو تکبر ہے نا، یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے شیخی خور۔ شیخی خور، شیخی بھگانے والا، ہر وقت یہ باتیں بتانا کہ جی میرے پاس تو یہ چیز ہے اور میرے پاس تو وہ چیز ہے، اور میں تو یوں اچھی ہوں، یا تو میں یوں فلاں ہوں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو فون کریں گے، کسی سے بات کریں گے تو وہ اپنی تعریفوں کے ہی پل باندھتے رہیں گے کہ جی میں نے تو اتنی اچھی میں تو انویسٹمنٹ کرتی ہوں، میں تو گھر اتنا اچھا چلاتی ہوں، میں تو صبح ہی کھانا پکا کے فارغ ہو جاتی ہوں اور صفائی کر کے فارغ ہو جاتی ہوں نا، میرے سے تو زیادہ اچھا کام کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں تو ہر فن مولا ہوں۔
میری یہ کامیابیاں ہیں. سو یہ جو شیخی خور ہے نا، یہ اپنے ریلیشن شپس خود خراب کرتے ہیں، بیکاز پھر ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتا. نوبڈی وانٹس ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنی پرسنالٹی سے نکال دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام ریلیشن شپس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے اب سے آن ورڈز اپنی باتوں پر، اپنے ایٹیٹیوڈز پر غور کرنا ہے. ایک نمبر 1 اس میں تکبر والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو ٹو تھنک کہ میں کسی سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا شیخی خور، اور اس میں یہ ہے کہ شیخی بگاڑنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، اور اپنے آپ کو فلانٹ ایسے کرنا، اپنے کپڑوں کے بارے میں، اپنے سکسیسز کے بارے میں بہت زیادہ ہر وقت بتاتے رہنا، یہ بھی ڈیمیجنگ چیز ہے. اچھا جناب، اب یہ جو اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانا ہے نا، بیوٹیفل ریلیشن شپس کو اگر ہم کلٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں 4 سٹیپس ہیں اس پروسیس کے. وہ جو ریسرچ بتاتی ہے، سب سے پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس، خود کو پہچاننا. اس کے اوپر میں نے پوری الگ سے ورک شاپ کرائی تھی، لیکن یہ کہ سیلف اویئرنیس میں چھوٹی سی آپ کو چیز میں بتاتی چلوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو نا کہ مجھے کیا چیز تکلیف دیتی ہے، مجھے کیا چیز بودر کرتی ہے، اور مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے، کس چیز سے میں خوش ہو جاتی ہوں. میرے کام کرنے کے لیے کتنے آورس تک میں کام کروں تو میں ایگزاسٹ نہیں ہوں گی. کیا چیز ہے جو مجھے بہت غصہ دلا دیتی ہے، جس سے میں بہت چڑ جاتی ہوں. تو یہ سیلف اویئرنیس ہے. اور اس کے علاوہ بھی خود کو پہچاننا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اس کے بارے میں اویئر ہونا، یہ سارا سیلف اویئرنیس پہ بیس کرتی ہے. یہ سب چیز جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ سیلف مینجمنٹ آ جاتا ہے. سیلف مینجمنٹ میں ہوتا ہے اپنے آپ کو مینج کیسے ہم کر رہے ہیں. اگر کسی کو زیادہ نیند چاہیے تو کیسے مینج کر رہے ہیں. اگر کوئی کسی خاص ٹائم میں کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے تو اس کو کیسے وہ مینج کر رہے ہیں. بیکاز آگے جا کے پھر وہی سارے ٹائز ہمارے ارد گرد جو قریب ترین فیملی ممبرز ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو ساری رات جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے اور باقی سارے لوگ جلدی سونا چاہتے ہیں، فجر پہ اٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اب خود کو مینج کیسے کرنا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اب ان عادتوں کو کیسے مینج کرنا ہے. ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو کریکٹ مائی سیلف، ہاؤ ایم آئی، بیکاز پہلی چیز تو اویئرنیس تھی، اور دوسری چیز پھر مینیج کرنا. اب اگر کسی چیز پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، کیسے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. کسی کو کوئی فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہیلتھ سے لے کے ٹائم اور پھر ہماری ایموشنل مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے مینیج کر رہے ہیں. پھر ریلیشن شپ مینجمنٹ اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ آتا ہے. جب ہم خود کو مینیج کر پاتے ہیں تو پھر ہم ریلیشن شپ کو مینیج کر سکیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو ہی نہیں مینیج کر رہے، اگر ہم نے یہی نہیں پتا کہ میں کس بات پہ غصہ مجھے چڑھتا ہے، میں بیٹھے بیٹھے فلیئر اپ ہو جاتی ہوں، بیٹھے بیٹھے مجھے ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر غم آ جاتا ہے اور مجھے خود ہی نہیں پتا، اور میں کبھی بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جاؤں کبھی. سو اس سچویشن میں پھر ریلیشن شپس کو مینیج نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. سو اپنے آپ کو مینیج کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے پھر ریلیشن شپ مینجمنٹ. پھر اس کے اندر آپ مختلف ریلیشن شپس کو دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے پائے چارٹ دکھایا تھا، پائے چارٹ اپنے پرائرٹی لسٹ بناتے ہیں، کس کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے. آپ ایک سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. فلاں جو ہے، جیسے اس کی کسی بات کو میں نے مائنڈ نہیں کرنا. اب اگر آپ نے کسی ریلیشن شپ کو اچھا بنانا ہے اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف دہ باتیں آتی رہتی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بار بار پھر ٹیون کرنا، یہ مینجمنٹ ہوتا ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو کسی اور جگہ لگانا ہے، اور رشتوں سے جو مختلف ان کے تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، میٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کا 4th اسٹیپ پھر آتا ہے ریلیشن شپ بیوٹیفیکیشن. ان کو خوبصورت، کیونکہ پہلے جب مینیج ہو رہے ہوں گے ریلیشن شپس تو پھر بیوٹیفیکیشن آتی ہے. اگر کوئی بھی ریلیشن شپ مینیج نہیں ہو پا رہا تو ہیومن بینگ ہونے کے ناطے، چونکہ ہم کوئی مشین نہیں ہیں، ہم کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے کہ ایک ریلیشن شپ بہت تکلیف دے رہا ہے ہمیں اور وہاں پر ہم پرابلم کا شکار ہیں تو باقی سارے ریلیشن شپس بہت ہی خوبصورت اور سموتھ چلیں گے. نہیں، وہ پھر
تمام تر ایک ٹرکل افیکٹ آتا ہے، جیسے ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز تکلیف میں جاتی ہے، ہر چیز گرنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ریلیشن شپ بیوٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریلیشن شپس پہلے مینیج ہوئے ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کو خوبصورت کیسے بنانا ہے وہ چیز شروع ہوتی ہے. اچھا جی، اب ہر ریلیشن شپ کو خوبصورت کرنے کے لیے اگر ہم 6 C's ان کا خیال رکھیں تو ان شاء اللہ تعالی ہمارے ہر قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خوبصورت بن سکتا ہے. وہ 6 C's کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے کیئر، دوسرے کی کیئر کرنا. اگلا ہے کمیونیکیٹ، کمیونیکیشن کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. پھر ہے کمپلیمنٹ، کسی کو کمپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے، کیسے کیا جائے گا، کیوں ضروری ہے، اور کتنے آفن کیا جائے. پھر کوآپریٹ، ایک دوسرے کی مددگار بننا. پھر کلٹیویٹ، نرچر کرنا. ٹھیک ہے. اور آخری جو میں نے بالکل ڈفرینٹ کلرز میں بنایا ہے دیٹ از کمپرومائز، اس لیے کیونکہ باقی سب چیزیں ہو جاتی ہیں ہم سے، لیکن کمپرومائز بہت مشکل ہوتا ہے. دس از دا ڈیفیکلٹ موسٹ چیلنجنگ تھنگ جو کسی ریلیشن شپ میں ہم کرتے ہیں. اور عموماً اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی ایک ہی سائیڈ ہو جو کمپرومائز کرے، یا عموماً جو کمپرومائز کرنے والا ہوتا ہے اسی کے اوپر سارا بوجھ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہ تو 5 C's اگر یہ چارٹ بنا کے آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی کہ کسی میں بھی اگر ہمارا کمی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کروں گی دیٹ از کیئر. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی پرفیکٹ ٹو میک اے ڈفرنس ان سم ونز لائف. ٹھیک، کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی پرفیکٹ، ہم انسان ہیں. سو کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹ بی دیئر اینڈ کیئر اے لٹل اینڈ دیٹ از انف. اگر ہم وہاں ہیں اور ہم کیئر کر رہے ہیں، دوسرے کو معلوم ہے کہ وی کیئر. اگر میں کسی کو کسی بات سے منع کر رہی ہوں، اپنے بچے کو کسی چیز سے روک رہی ہوں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کی کیئر کرتی ہوں، دیٹس وائی میں روک رہی ہوں آپ کو. میں کیوں منع کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں کیئر کرتی ہوں. اگر میں کسی کو خاص چیز کھانے کو کہہ رہی ہوں، یا جلدی سونے کو کہہ رہی ہوں، یا اپنے ہسبینڈ کو جلدی گھر آنے کو کہہ رہی ہوں، یا پھر میں کسی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوں یا کچھ دے رہی ہوں، تو اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس بیکاز آئی کیئر فار یو. ٹھیک ہے. اس چیز کا احساس دلانا بہت ضروری ہے. وہ کیسے ہوگا؟ نمبر 1، لرن دا لینگویج آف لو. کہ آپ کی محبت کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ زبان سیکھیں. دوسرے کو کیسے لگے گا کہ آپ اس کی کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لینگویج آف لو الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے اور جسچرز میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لینگویج آف لو جو ہے، اگر آپ کو آتی ہے کہ دوسرے کو کیا چیز پسند ہے، کس طرح کی باتیں پسند ہیں، اس میں اسمائل آ جاتی ہے، اس کے اندر دوسرے کے لیے کچھ کر دینا آتا ہے. بچے جیسے بہت جن کو محبت آتی ہے پیرنٹس پہ، کبھی وہ صبح کا ناشتہ بنا کے جو ہے وہ بیڈ میں لے جاتے ہیں ان کے لیے ٹرے سجا کے. دس از اے لینگویج آف لو because this is something that would show the parents کہ بچے ان کی کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے have empathy for others. ایمپیتھی کیا ہے؟ ایمپیتھی یہ ہے کہ آپ دوسرے کے شوز میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اس چیز سے کیا فیلنگ ہوتی ہے. اگر میں اس کی جگہ پہ ہوں تو مجھے کیا لگتا ہے. ایمپیتھی میں ہرگز یہ نہیں آتا کہ کوئی آپ کو اپنی تکلیف بتا رہا ہے تو آپ اس کو ٹوٹ کے بتانا شروع ہو جائیں. یہ ایمپیتھی میں نہیں آتا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ریپلائی، یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ گیونگ اے لیکچر. اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کوئی بات آ کے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، تمہیں میں منع نہ کیا تھا، اب تمہارے ساتھ یہی ہوا نا. یہ ایمپیتھی نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ بچے اب دوبارہ کبھی بھی پیرنٹس کے پاس نہیں آئیں گے. ایمپیتھی کیا ہے؟ جب آپ کہیں کہ ہاں اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی فیل کرتی، یا پھر جب میں تمہاری جتنی تھی تو مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. تو یہ ایمپیتھی ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں اور فیل کریں اس کو کہ وہ کیسے فیل کر رہا ہے. جیسے کئی بچے آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری ٹیچرز نے ہمیں ڈانٹا، یا پھر فلاں بچے سے اسکول میں ہماری لڑائی ہو گئی. تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنی ممتا ان کی جو جاگتی ہے تو وہ جا کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اسکول میں.
اور جا کے یا اس بچے کو ہی سنا دیتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا ہی ہوگا, وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دکاندار کے پاس جا کے ڈنڈا لے کے پہنچ گئی. یہ ایمپتھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نہیں سوچا کہ اس کو کیسا لگے گا اگر میں ایسے ایکٹ کر رہی ہوں ایز اے پیرنٹ. اب مجھے کیسا لگے گا اگر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اسکول جا کے اس طرح کی حرکت شروع کر دیں گے. یعنی کہ اسکول کے اندر پھر میں نہیں جانا ہے نا ڈیلی, تو میں کیسے پھر ان ٹیچرز کو فیس کروں گی, ان ٹیچرز کا میرے ساتھ رویہ کیا ہوگا, ان بچوں کا میرے ساتھ رویہ کیا ہوگا. تو ایمپتھی جو ہے کیا ہوتی ہے کہ ایمپتھی آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ کھڑا کر کے دیکھیں. آپ نے اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کرنا ہے تو اپنے آپ کو پیرنٹس کے شوز میں رکھ کے دیکھیں کہ میں جو اس وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر رہی ہوں, اگر میں ان کی جگہ ہوتی ہوں, میری اولاد میرے ساتھ یہ کرتی تو ان کو کیسا لگ رہا ہوتا. یا اپنے آپ کو بچوں کی, اس میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کی مائیں کبھی یہ سوچیں کہ اگر ان کا اتنا چھوٹا سا قد ہو اور ہر چیز ان کی ریچ سے اوپر رکھی ہوئی ہے, کاؤنٹرز اتنے اونچے ہیں, جو ایلڈرز ہیں, ایڈلٹس ہیں, وہ ان کے اتنے اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز ان کو ایک خوف دے رہی ہے, تو بچے آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ سو ایمپتھی جب آپ کے اندر ہوگی تو آپ کو آپ کے اندر یہ کیئر ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ اس کو کیسا لگ رہا ہے. اور تیسری چیز ہے لیو اے لائف بیسڈ آن افیکشن. افیکشن ہونی چاہیے, محبت, آپ آپ کی فیلنگز, آپ کے اندر جذبات ہوں, آپ ان کو ایکسپریس کریں, یہ آپ کی کیئر شو کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر ہوتا ہے کیا ہے, ہم کوئی ایک ٹراما ہوتا ہے یا اچانک ایک دم سے ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ایموشنز شو کرتے ہیں, اور ہم باقی وقت میں جو ہے نا بالکل بند ڈبے کی طرح رہتے ہیں کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم خوش ہیں یا ناراض ہیں یا کچھ ہے. سو بیسڈ آن افیکشن کیا ہوتی ہے کہ ہم شو کریں کہ آئی کیئر فار یو, اپنے جیسچرز کے ساتھ, اپنے الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور یہ جو یہ کیئر ہے اس کو آپ نیکسٹ لیول تک کیسے لے کے جاتے ہیں, جب آپ آنر دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, دوسرے کو ایک خاص جگہ پہ بٹھاتے ہیں, پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں کہ آئی ڈو کیئر فار یو, آپ کی ایک جگہ ہے. ایون ماں باپ اپنے بچوں کو آنر اور رسپیکٹ کریں. دیکھیے جب تک ہم کسی کو رسپیکٹ نہیں کریں گے وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کریں گے. اگر ہم بات بات پہ ٹونٹ کرتے رہیں, بات بات پہ ان کی لیگ پلنگ کریں گے, تو پھر وہ بھی آگے سے وہی رویہ ریلے کریں گے. ٹھیک ہے, سو آنر اینڈ ریسپیکٹ کیئر کرنے کے لیے لازمی ہے. ڈیولپ ویز ٹو ویلیو باؤنڈریز. اب باؤنڈریز ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو, بڑے سے بڑا ایڈلٹ ہو, بوڑھا بھی ہو, ان کے بھی باؤنڈریز ہیں. آپ دیکھیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اتنی ڈیلیکیٹ باتوں کا کہ ماں کے کمرے میں بھی اگر جا رہے ہیں تو نوک کر کے جائیں, کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ان کی ماں جو ہے جیسے اگر کپڑے بدل رہی ہیں تو اس سچویشن میں دیکھیں باؤنڈریز آر ویری امپورٹنٹ. ہر وقت دوسرے کی چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں, ان کے موبائل چیک کر رہے ہیں, والیٹس چیک کر رہے ہیں, اور یہ خواتین کی بہت بری عادت ہے جو رشتوں کو خراب کرتی ہے کہ وہ ہر وقت ہسبینڈ کے والیٹس کو ہی دیکھتے رہیں گے کہ کس سے فون پہ بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے. یہ جو ہے نا چیز یہ ہمیشہ دراڑیں ڈالتی ہے. سو کیئر اگر آپ دوسرے کی کرتے ہیں تو اس کی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایون بچے, ٹین ایجرز, ان کی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کیا جائے. اکثر جو ہے نا وہ میں نے مدرس کو دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں واش روم گئے ہیں, تھوڑی زیادہ دیر لگا دی تو نوک کرنا شروع ہو گئے, کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے, کیا, ارے بھائی واش روم میں کیا کر رہے ہوں گے. اور اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ آ جائیں گے باہر, تب آپ آرام سے پوچھ لیجیے گا ابھی تو اور اگر وہ بہت دیر واش روم میں لگا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی پرائیویسی ہرٹ کر رہے ہیں نا, اسی لیے ان کو واش روم میں جانا پڑ رہا ہے اپنی پرائیویسی کے لیے. سو پرائیویسی انسان کی بہت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہر وقت اس کے اندر پوچھتے رہنا اب کیا کر رہے ہو, اب کیا نہیں کر رہے ہو, اب یہ کیوں نہیں کیا, اب وہ کیوں نہیں کیا. سو یہ رشتوں کو خراب کرتی ہے. تو چھوٹے بچوں کو بھی تھوڑا ٹائم دیں. ٹھیک ہے, کوئی ان کا الگ پلے کارنر بنائیں. دے شوڈ ہیو ان کو کچھ سوچنے کے لیے ٹائم دیں, اور ان کی ویلیو ان کی بھی. ہاں
ایز پیرنٹس ڈیفینیٹلی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچہ کس سے مل رہا ہے، کیا وہ کن ایکٹیویٹیز میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو بالکل بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دیا جائے، لیکن ایک جو بہت زیادہ پنچنگ بیہیویئر ہوتا ہے ہر وقت وہ چیز جو ہے وہ اوائڈ کرنا بہت لازمی ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹرسٹ بلڈ کرنا، یہ ایک رشتے کے لیے، ایک ریلیشن شپ کے لیے ایک گلو کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سیمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے اینٹیں اگر بغیر سیمنٹ کے آپ کھڑی کر دیں وہ بلڈنگ گر جائے گی. تو ٹرسٹ جو ہے اس کو بلڈ کرنا بہت لازمی ہے. ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ آپ اگر اپنے بچے کے بارے میں اس کی بہت ہی سیکریٹو چیز وہ اپنی بہن سے ڈسکس کر رہی ہیں، تو آپ کو وہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ اپنی فرینڈ کو بتا رہی ہیں کہ میرا بچہ ایسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ باتیں کا آؤٹ ہوں، تو یہ ٹرسٹ کو ختم کر دے گا. ٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹرسٹ بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ ان کے سیکرٹس کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں، آپ ان کی باتیں جو ہیں وہ پبلک نہ کریں. ٹھیک ہے. بہت سارے پیرنٹس جسٹ فار فن چھوٹے بچوں کی شرارت کے قصے یا ایسی باتیں جو کہ ان کو ہرٹ کرتی ہیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر جسٹ فار فن باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ اس بچے کی شکل کو دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کتنی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس جن پہ اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی عزت کا خیال رکھیں گے، وہی اس کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. ٹیچرز جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایون بہت سے بچے جو ہیں وہ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان سے جھوٹ بولتے ہیں. وائی؟ بیکاز دونوں میں میوچول ٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں ہم ان کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ دینے کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ہم ان کی باتیں آگے نہیں بتائیں گے. اسی طرح سے بچوں نے بھی پیرنٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی باتیں ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے. تو یہ ٹرسٹ بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے ہی ایک دو دن میں نہیں آتا، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اگر ٹوٹ جائے، ٹرسٹ اگر ٹوٹ جائے، اعتبار ختم ہو جائے، تو یہ پھر دوبارہ بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے اس اعتبار کو نرچر کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، اور دوسرے کو احساس دلانا کسی بھی ریلیشن شپ میں کہ آپ مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہیں، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کا وقت آئے تو میں سب سے پہلے آپ کی مدد کے لیے آؤں گی. دوسرے کو یہ احساس دلانا، یہ بھی کیئر ہے. پھر کیئر جو ہے یہ اگلے جو کمیونیکیٹ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیئر اور کمیونیکیشن کا جو گلو ہے، جو جڑنا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگز کی، موڈز کی، فیئرز کی، ہوپس کی. یہ بھی کیئر کا طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، فیلنگز آپ کی کیسی ہیں. پھر موڈز، کہ ابھی میرا موڈ بہت اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کوئی چائے پکوڑے کھاتے ہیں، کچھ مزہ کرتے ہیں. ابھی میرا موڈ نہیں اچھا ہو رہا، ابھی میں ڈاؤن فیل کر رہی ہوں. ایسی چیزیں جب آپ کمیونیکیٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کی کیئر ہے. اسی طرح سے دوسرے کا بھی سنیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کوئی آ کے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ابھی تو میرا موڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، ابھی آئی ایم ناٹ فیلنگ ٹو گڈ، تو آپ اس کو لیکچر نہ سنانا شروع کر دیں کہ جی تم تو ناشکری کر رہے ہو، تو تمہیں تو ہر چیز ملی ہوئی ہے. نہیں، یہ چیز جو ہے وہ پھر آپ شو کرے گی کہ یو ڈونٹ کیئر فار دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. سو کمیونیکیٹ کریں گے رشتوں کو مضبوط بنانے کے، خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی فیلنگز اور اپنے موڈز کو. پھر فیئرز کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے، مجھے کس چیز کا ڈر لگتا ہے، مجھے کس چیز سے مثلاً آپ اپنے بچے کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، بس مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، یو بن کریٹڈ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی انٹیلیجنس دی ہے کوئی بہت زبردست کام کرنے کے لیے، بس مجھے یہ فیئر ہوتا ہے کہ وہ اس لیول تک اگر تم نہ کر سکے تو بس مجھے یہ فیئر ہے. یا پھر اپنے فیئرز شو کریں کہ مجھے اس چیز کا فیئر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، تو کتنا دکھ ہوگا.
تو یہ فیئر جو ہے نا جب آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی کیئر کو بڑھاتا ہے, آپس کے میوچول کیئر کو بڑھاتا ہے. پھر ہوپس, امیدیں, وہ بھی شیئر کریں کہ مجھے تم سے بہت اچھی امیدیں ہیں, تمہارے اندر تمہاری یہ شخصیت اتنی اچھی ہے کہ مجھے امید ہے تم بہت لوگوں کی مدد کرو گے. اب اکثر ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو اکثر صرف ہم آرڈرز ہی دے رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچوں کو, ہسبینڈ کو ٹماٹر لے آنا, سبزی لے آنا, یہ لے آنا, وہ لے آنا, جلدی گھر آ جانا. ہسبینڈ وائف کو بس یہی آرڈرز, یا بچوں کو یہ پانی لا دو, یہ لا دو, ادھر بیٹھو, پڑھائی شروع کرو. اس چیز سے جو ہے نا وہ کیئر کا ایلیمنٹ چھوڑ. ہاں ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے آرڈرز دینے تو ہیں ہی, لیکن اپنا وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں بھی لگائیں. یہ ہے کیئر, ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ وہ آپ جو ہے وہ دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. اب کمیونیکیٹ کی طرف آتے ہیں کہ وداؤٹ کمیونیکیشن دیر از نو ریلیشن شپ. اگر آپ نے بات چیت بند کر دی ہے تو آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن لازمی ہے. وداؤٹ رسپیکٹ دیر از نو لو. آپ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو اس کی رسپیکٹ کرنا لازمی ہے. بات بات پہ اگر لیگ پولنگ ہوگی, اس دوسروں کے سامنے ٹونٹ ہوگا, ٹیز ہوگا, تو یہ لو نہیں رہے گا, محبت ختم ہو جاتی ہے. اینڈ وداؤٹ ٹرسٹ دیر از نو ریزن ٹو کنٹینیو. اگر وہی والی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی کہ اگر اعتبار ٹوٹ جائے تو پھر آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا. اب کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 4 اسکلز ہیں, سیٹ آف 4 اسکلز, جس سے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہے انگیج لسننگ. دوسرا ہے انگیج لسننگ, یعنی آپ سن رہے ہیں اور ساتھ میں آپ انگیجڈ ہیں, آپ نے ایک لنک قائم کیا ہوا ہے اس لسننگ کے ساتھ. کمیونیکیشن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم بول رہے ہیں اور اگلا سن رہا ہے. اب اس وقت جو ہے نا وہ میں جو آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوں, چونکہ میں آپ کو سن نہیں رہی اور میں آپ کو دیکھ نہیں رہی, تو یہ کمپلیٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں تک میری بات سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے. اس لیے جو انگیجڈ لسننگ ہے وہ کمیونیکیشن کا پہلا ایلیمنٹ ہے کہ آپ دوسرے کی سنیں. دوسری چیز ہے نان وربل کمیونیکیشن, کہ الفاظ کے علاوہ وداؤٹ ورڈز, وداؤٹ یوزنگ اینی ورڈز, کیسے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے آمنے سامنے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے فیشل ایکسپریشنز, آپ کے آئی موومنٹس, کئی لوگ اپنی آئی بال کو یوں کر کے ہلاتے ہیں جس سے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بور ہو رہا ہے, واٹ ایور والی فیلنگ دے رہا ہے. سو یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی کمیونیکیشن کا بہت اہم حصہ ہے. اور تیسرا ہے مینیجنگ اسٹریس ان دا مومنٹ, کہ اگر کسی کو اسٹریس ہو رہا ہے, کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے, یا کوئی کسی چیز پہ اینگری ہے, وہ کیسے مینیج کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ مینیج نہیں کیا تو یہ کمیونیکیشن میں حائل ہو جائے گا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے کو سمجھا نہیں سکیں گے. پھر چوتھا ہے ایزرٹنگ یور سیلف ان اے ریسپیکٹفل وے. آپ اپنی بات کو دوسرے تک امپلیمنٹ کروائیں دوسرے سے, لیکن ریسپیکٹفل وے میں, بدتمیزی نہ ہو اس کے اندر, اور اپنا پوائنٹ بھی کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے اسٹریس اینڈ آؤٹ آف کنٹرول ایموشن جب ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کی کمیونیکیشن کو روک دیتی ہے. آپ دیکھیے, جب پیرنٹس جو ہے وہ بہت غصے میں بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو بچے کو جو ہے اس کا صرف غصہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جو اس نے بات کی وہ بالکل اس کا مائنڈ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیک آف فوکس, اس میں جو ہے وہ اوائڈ ڈسٹریکشنز اینڈ اسٹے فوکس. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایک تو آپ نے اس کی بات سننی بھی ہے, اور دوسرے ادھر ادھر دیکھنا. آج کل موبائل فون جو ہے اس کی وجہ سے فوکس بہت خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس کمرے میں آیا ہے, اس کے سامنے اپنے موبائل فون کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیجئے, اینڈ لک یور چائلڈ ان دا آئی, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالیے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو پوری اپنی اٹینشن دے کے, اگر آپ پیرنٹس, یعنی مثلاً آپ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو سامنے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسکرین, اپنا لیپ ٹاپ, جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے, ان کے سامنے فزیکلی رکھیں, ناٹ ان یور لیپ. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے ریلیشنز ہیں, ان کی بات آپ فل فوکس کے ساتھ سن رہے ہیں, کوئی اور ڈسٹریکشنز نہیں ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. پھر انکنسسٹنٹ نیگیٹو باڈی لینگویج, یہ بہت بڑی ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بلا ہے. یہ کیسے بلا ہے؟ بیکاز دا تھنگ از کہ آپ بول تو کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی باڈی لینگویج کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے. کبھی سلیکنگ شولڈرز ہیں, آپ
نوٹ کر رہے ہیں ہاں میں لیکن نہیں کہہ رہے ہیں. اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ بندہ خوش ہے, ناراض ہے, یہ کیا ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو اوائڈ سینڈنگ نیگیٹو سگنلز. کسی بھی رشتے کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے اور آپ نے اچھی کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے رشتے کے ساتھ, اپنی ریلیشن شپ کے ساتھ, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, تو آپ نے یہ جو نیگیٹو باڈی لینگویج ہے نا, بہت زیادہ ہر وقت فراؤن کرنا اور چڑا ہوا فیس بنانا اور دوسرے کو شو کرنا کہ یو ناٹ نیڈیڈ, یو ناٹ امپورٹنٹ, یہ الفاظ سے نہیں, یہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے, جس سے پٹ آف ہو جاتے ہیں بچے, پٹ آف ہو جاتے ہیں, ٹین ایجرز پٹ آف ہو جاتے ہیں, اور آپ کو ان کی کوئی عادت بری لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی لینگویج سے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے ریلیشن شپ کا, بیکاز آپ ان کو وہ چیز نہیں سمجھا پا رہے, وہ نہیں بتا رہے, لیکن آپ ان سے چڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کی ایگزسٹنس سے ہی چڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ جو نیگیٹو باڈی لینگویج ہے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا کریں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کہ آپ کے کیسے ایکسپریشنز ہیں, آپ کیا شو کر رہے ہیں. ٹھیک, پھر جو ہے افیکٹو لسنر بننے کے لیے, انگیج لسنر بننے کے لیے چند ٹپس ہیں کہ جو بھی آپ سے بات کر رہے ہیں اسپیکر جو ہے اس کو فلی فوکس کریں. فیور یور رائٹ ایئر, یعنی کہ آپ غور سے سنیں, ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہ نکالیں. اور یہ پیرنٹس کے لیے بھی, پیرنٹس ہر وقت بچے سے کہتے ہیں کہ تم میری بات غور سے نہیں سنتے, تم اس کو فالو نہیں کرتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی بات غور سے نہیں سن رہے ہوتے نا. وہ اگر ہمیں بات کر رہا ہوتا ہے ہاں ہوں کر کے ہم آگے سے جواب دیتے ہیں, اینڈ وی ڈو ناٹ give focus and we don't know what the child is talking about. تو ہم نے اس کی کوئی بھی بات ہے, چاہے کیسی اسٹوریاں وہ سنا رہے ہیں, کچھ بھی ہے, اس کو غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے, پھر اوائڈ انٹرپٹنگ, بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا, اس کو بات اپنی پوری کرنے دیں. اور ٹرائنگ ٹو ری ڈائریکٹ دا کانورسیشن ٹو یور کنسرنس, بات کاٹ کے کسی اور طرف نہیں پھیر دینی ہے. یور انٹرسٹ ان واٹس بینگ سیڈ, اس کی بات کو آپ ریپیٹ کریں, اپنا انٹرسٹ شو کریں. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ. اکثر جو نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا, وہ بیگمات یہ آ کے بڑی وہ کرتی ہیں کہ جی پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو کیا ہے, اس کو تو ہر وقت بس گاڑیوں کے بارے میں ہی کانورسیشن, اور مجھے تو بالکل شوق نہیں ہے گاڑیوں کا. اور میں, بھائی شو یور انٹرسٹ, کوئی بات نہیں, آپ سے ہی بات کر رہے ہیں نا وہ, تو اگر آپ اس کے انٹرسٹ کے بارے میں بات سن لیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑا سا انٹرسٹ شو کر لیں. تو اس لیے جو ہے یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی بات ہو رہی ہو, بٹ پھر بھی آپ اپنا انٹرسٹ اس کے بارے میں شو ضرور کریے. ٹرائی ٹو سیٹ اسائڈ ججمنٹ, یہ جو ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں نا دوسرے کی بات سنتے ہی, ہاں تو تم نے ایسے کیا ہوگا, ہاں تو تمہارا ہی قصور ہوگا, وہ نہ کیجیے, اس سے کمیونیکیشن بہت ڈیمیج ہوتی ہے. اچھا, فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے ہمیشہ, جب کسی سے بات کر رہے ہوں, آپس میں کانورسیشن ہو رہی ہو, تو آپ اپنا فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں کہ ہاں تم نے جو یہ کہا نا وہ بہت صحیح کہا, یا یہاں فلاں جگہ پر جو تمہارا ریاکشن تھا دیٹ واز ویری گڈ, یا میں تمہاری جگہ ہوتی تو شاید اتنا اچھا جواب نہ دے سکتی. سو اس طریقے کا جو فیڈ بیک ہے دیٹ از پازیٹیو ری انفورسمنٹ, وہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اپنی ریلیشن شپس کے بانڈنگ میں. پھر پے اٹینشن ٹو نان وربل سگنلز, یعنی اپنے جو نان وربل سگنلز ہیں ان کو آپ نے کیسے ریلے کرنا ہے اور دوسرے کو ریڈ کیسے کرنا ہے. نان وربل کمیونیکیشن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ڈیلیور کرنا بھی آپ کو آتا ہو اور لینا بھی آتا ہو, دوسرے کو ریڈ کرنا آتا ہو کہ وہ بغیر کچھ الفاظ کہے ہوئے کیا شو کر رہا ہے اپنے نان وربل کمیونیکیشن سے, اس کو اس وقت اس کے چہرے پہ کیا ایکسپریشن ہے, کیا وہ تھکا ہوا ہے. اب اگر کوئی آپ مثلاً اگر آپ یور اے ٹین ایجر, ٹھیک ہے, اینڈ یو گو ان ٹو دا روم اینڈ یو اسٹارٹ سیئنگ اینڈ اسٹارٹ کمپلیننگ اباؤٹ تھنگس, اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی مدر جو ہیں وہ تھکی ہاری اس وقت یا ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو یہ کمیونیکیشن کو ڈیمیج کرے گا. یہ آپ کی بات کو جو ہے وہ ویٹیج اس کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بیکاز وہ پہلے ہی تھکی ہوئی ہیں اور آپ جا کے ایسی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, اگر آپ کو ریڈ کرنا آ جائے دوسرے کی نان وربل کمیونیکیشن کو, کہ دوسرا اپنی الفاظ کہے بغیر کیا فیل کر رہا ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو اس سے ریلیشن شپ بھی بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں. یوز نان وربل سگنلز دیٹ میچ اپ ود یور ورڈز اینڈ کانٹیکسٹ, آپ خود ایسے نان وربل سگنلز دیں جو کہ آپ کے الفاظ سے میچ کرتے ہوں. پھر اوائڈ نیگیٹو باڈی لینگویج,
اور اس میں جو ہے کیسے کیا جا سکتا ہے، جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ وہ مسکرا کے بات کرتے تھے، سو ہر بات میں ان کے بہت وزن آ جاتا تھا. پھر اسٹریس، کیپ اسٹریس ان چیک، اپنا اسٹریس جو ہے نا لیول وہ ڈاؤن رکھنا ہے. ریکگنائز وین یو آر بیکمنگ اسٹریسڈ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ آپے سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ بعد میں ریگریٹ کریں. ٹیک اے مومنٹ ٹو کام ڈاؤن، برنگ یور سینسز ٹو دا ریسکیو، لک فار ہیومر ان دا سچویشن. اپنے کام ڈاؤن کریں اپنے آپ کو، اور اس سچویشن میں کوئی فن کا ایلیمنٹ، کہ اس میں کوئی مزاح کا ایلیمنٹ تلاش کر کے دیکھیں کہ وہ کیا تھا. اینڈ بی ولنگ ٹو کمپرومائز. جیسے مثلاً اگر بچے سے جو ہے وہ دودھ گر گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دودھ نکال رہا ہے اور اس کے وہ جو فریج میں سے، اور اس سے وہ پورا پیکٹ پھڑاش کر کے نیچے زمین پہ گرا اور وہ دودھ ہی دودھ سب جگہ پھیل گیا. اب آپ اس کے اوپر غصہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت مشہور کہاوت ہے، دیر از نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. اب دودھ اگر گر گیا تو اس پہ آپ غصہ ہو کے کیا کریں گے؟ تو اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس تک پہنچانا ہے، تو آپ پیار سے محبت کے ساتھ اگر بتائیں گے تو پھر یہ کام دے گا. بی ولنگ ٹو کمپرومائز. اگر چلو دودھ ضائع ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت اس کو پیٹنا نہ شروع کر دیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے بھی کوئی چیز لرن کی جا سکتی ہے. تو انگیج ان ایکٹیو لسننگ کے جو چند پوائنٹس ہیں جو آپ نے یہ چارٹ اپنے سامنے رکھنا ہے، اس میں ایک تو فوکس، پھر رسپیکٹ، دوسرے کو رسپیکٹ اور عزت سے کلیریفائی کرنا، اپنی بات کو کلیئرلی مینشن کرنا، ممبل نہیں کرنا. پھر انگیج، آپ دوسرے کو انگیجڈ رکھیں اپنی کانورسیشن کو، اینڈ ایکنالج کریں دوسرے بندے کی جو آئیڈیاز ہیں، جو وہ بات کر رہا ہے اس کو بھی ایکنالج کریں. پھر ایک جو ہم نے وہ پیچھے جو 6 C's دیکھے تھے اس میں کمپلیمنٹ تھا. تو کمپلیمنٹ جو ہے نا، ہم ایز اے نیشن کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اوپر بہت کنجوس ہیں. پیسے ہم بے تحاشا خرچ کر دیں گے، مہنگے مہنگے گفٹس بھی خرید دیں گے، لیکن کمپلیمنٹ نہیں کر پاتے. یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے کرنا، کسی کی تعریف کر دینا دل سے. تو a great relationship is about 2 things. First, appreciating the similarities، کہ جو آپ کو چیزیں پسند آ رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں، کمپلیمنٹ کریں. اینڈ سیکنڈ، رسپیکٹنگ دا ڈفرینسز، کہ اگر ہم میں کوئی چیز فرق ہے، کوئی چیز ڈفرینٹ ہے، تو اس کو بھی ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے. اب یہ کمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے، ISOS، ISOS. دس از اے کی ٹو افیکٹو اپریسیشن. اس میں سب سے پہلی چیز ہے امیڈیٹ. اگر آپ نے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے کمپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ فوراً ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز اگر مثلاً آپ کی وائف نے کوئی کھانا پکایا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو 10 سال کے بعد کمپلیمنٹ کریں کہ جی 10 سال پہلے وہ جو تم نے کھانا پکایا تھا نا وہ بڑے مزے کا تھا، تو یہ الٹا ایفیکٹ ہو جائے گا اس کا. یہ پھر جو ہے نا کمپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے کمپلیمنٹ کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی امیڈیٹ. یعنی کہ اگر کسی کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، کوئی اچھی بات کہنی ہے، تو امیڈیٹ ہو، اسپیسیفک ہو، کسی خاص چیز کا ذکر کر کے میں اس چیز کا کے اوپر کمپلیمنٹ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں. اپنے بیٹے کو آپ کہہ سکتے ہیں آج آپ بہت ویل ڈریسڈ لگ رہے ہو، یو آر لوکنگ ویری اسمارٹ ٹوڈے، آپ نے بال بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اسپیسیفک جو ہے وہ کسی خاص چیز کو، اپنے بچوں کو آپ کسی اسپیسیفک چیز پہ کمپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پیرنٹس کو کمپلیمنٹ کریں، ہسبینڈ اور وائف آپس میں ایک دوسرے کو کسی اسپیسیفک چیز پہ، اور آفن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 10-20 سال کے بعد، جیسے اکثر جو بچے ہیں جب پیرنٹس کو کسی بات پہ تعریف کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں بھی کیا چاہیے تمہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ جب کچھ چاہیے ہی ہوتا ہے تو وہ تعریف ہوتی ہے. اس لیے آفن اگر ہوگی تو پھر ان کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کو کچھ چاہیے. پھر سنسیئر، دل سے ہونی چاہیے، بناوٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی غلط بات پہ نہ ہو، جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس پہ آپ سنسیئرلی، کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو چیز اچھی لگ ہی رہی ہوگی نا. سو اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور جو اگر کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں تو وہ اپنی وائف کے لیے، جو شادی شدہ آپ لوگ، یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن فیو ورڈس. آپ کو ضرور لکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ لکھنے سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو عادت ہو جائے گی کہ آپ لکھ کے رکھیے کوئی چیز جو آپ نے کہنی ہے، یا کوئی ذہن میں اگر آپ کی چیز آئے تو اس کو لکھ لیجئے کہ میں یہ کہوں. اور یہ ایک چیز نا، نوٹ، وہ ریٹن نوٹ بھی دینا کئی لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے، بیکاز کئی لوگوں اتنا
مشکل ہوتا ہے کمپلیمنٹ کرنا کہ وہ منہ سے نہیں کہہ سکتے. سو یو کین رائٹ ڈاؤن اے کارڈ اپنے بچے کے لیے, ہر بچے کے لیے بھی ایک ایک لکھے, اپنے پیرنٹس کے لیے لکھیے, اور پھر اس کو ہیبٹ بنائیں کہ آپ کسی نہ کسی بات پہ کمپلیمنٹ ضرور کریں. اگلا ہے کوآپریٹ کرنا. کوآپریٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہا ہے نا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, کہ بر نیکی کے کاموں میں, تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرو, تعاون کرو, مل جل کے کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ایک دوسرے سے اثم گناہ کے بارے میں, دشمنیاں, ایسی چیزوں کے اوپر کوآپریشن نہ کرو. ہماری فیملی ٹائز کیوں ٹوٹتے ہیں؟ بیکاز ایک دوسرے, کسی سے لڑائی کرنی ہے تو بڑا تعاون ہو جاتا ہے, کسی سے جھگڑا کرنا ہے, کسی کو کھری کھری سنانی ہے تو بہت تعاون ہو جاتا ہے, چلو جی میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ, ایک صحیح سے سنائیں گے اس کو. نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان معاملات میں تعاون نہیں کرنا. تعاون کس معاملے میں؟ بر, نیکی کے کاموں میں, تقویٰ کے کاموں میں, اور اس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں. اب بچے کو پڑھائی میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. کسی کو کسی چیز میں مدد چاہیے, امی کو ہیلپ چاہیے کچن میں, آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ جو میوچول کوآپریشن ہے نا, یہ آپ کی ریلیشن شپس کو بہت خوبصورت بنائے گی, بہت اچھا کر دے گی. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو اگین دیکھیے دوبارہ یہ جو بات آئی ہے کوآپریشن کی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر آ گیا ہے. اب یہ کوٹ مجھے بہت پیاری لگی تھی کہ ایز یو گرو اولڈر یو ول ڈسکور دیٹ یو ہیو ٹو ہینڈز, ون فار ہیلپنگ یور سیلف اینڈ دا ادر فار ہیلپنگ ادرس. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہی اس لیے کہ ہم ایک ہاتھ خود کے لیے اور دوسرے ہاتھ سے دوسروں کی مدد کریں. سو آلویز ٹرائی ٹو لینڈ اے ہیلپفل ہینڈ ٹو ادرس, اور اس طرح سے آپ کے رشتے بہت اچھے ہو جائیں گے. اگلی چیز جو ہے کلٹیویٹ کرنا, نرچر کرنا, اس کو اگانا. آپ دیکھیے کوئی پودا آپ لگاتے ہیں, بہت ویک سا ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, ویلٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کو پانی دیتے ہیں, آپ اس کو دھوپ دیتے ہیں, کھاد دیتے ہیں, تو وہ ایک دن تناور درخت بن جاتا ہے. اور یہی سلسلہ ہمارے رشتوں کے ساتھ ہے. سو یور گریٹسٹ کنٹریبیوشن may not be something you do but someone you raise. کسی کی آپ نے تربیت کی ہے, کسی کو آپ نے اچھی چیز سکھا دی ہے. سو آپ اپنے فیملی میں اپنے جو رشتے ہیں, ریلیشن شپس ہیں, ان کو نرچر کرتے ہیں. جب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نیا بنتا ہے تو وہ فوراً ہی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتا. اوور دا ایئرز 10 20 30 سال کے بعد جا کے وہ میچور ہوتا ہے اور نرچر ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی شروع میں ہی وہ بہت اچھا ہو جانا چاہیے. نہیں, اس میں آپ کو کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. جو ٹاڈلر لیول ہے اس پہ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے, پھر بڑے ہونے پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹین ایجر ہونے پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر جب بالکل ایڈلٹ ہو جاتے ہیں, گرو اپ ہو جاتے ہیں, بچوں کے بڑے ہو جاتے ہیں, تو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہ کلٹیویشن کیسے ہوتی ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر لیول پر بچوں کے ایک جو امبلائکل کارڈ ہے, جس سے بیبی جو ہے وہ ماں کے رحم کے اندر ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, جس سے اس کو خوراک ملتی ہے, امبلائکل کارڈ, تو اس سے اٹیچڈ ہوتا ہے. سو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر لیول پر جو ہے وہ آپ نے ایک امبلائکل کارڈ کو کاٹنا ہوتا ہے. یعنی جب بیبی بنتا ہے, جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے, اگر وہ امبلائکل کارڈ نہ توڑی جائے تو وہ بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو پہلی دفعہ وہاں پر کٹتی ہے, پھر اس کے بعد بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ کاٹنی ہوتی ہے امبلائکل کارڈ. یعنی کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ سیکیورلی رہ رہا ہے, اس کے بعد اس کو کیسے وہاں اسکول کے انوائرمنٹ میں پلانٹ کرنا ہے آپ نے, یہ بھی آپ کی کلٹیویشن ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے, اب وہ اپنی ایجوکیشن کے بعد جاب شروع کر رہا ہے, پروفیشنل انوائرمنٹ میں آ رہا ہے, تو یہاں پہ بھی پھر آپ اس کو کلٹیویٹ کریں گے, ایک اور امبلائکل کارڈ کاٹنی پڑے گی آپ کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شادی ہونی ہے. تو اب اگر آپ نے امبلائکل کارڈ وہ والی نہیں کاٹی اور ہر وقت آپ نے اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ایسا رکھا کہ آپ نے اس کو کلٹیویٹ نہیں کیا اپنے نئے ریلیشن شپ کے اندر, اور اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ سے باندھ کے رکھا, تو وہ اپنے نئے ریلیشن شپ میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا, اور ان ٹرن وہ آپ کے ریلیشن شپ کے ساتھ بھی اس طرح نبھا نہیں کر سکے گا, آپ کا بھی ریلیشن شپ خراب ہوگا. تو کلٹیویشن جو ہے وہ ہر لیول پر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے کلٹیویٹ کرنا ہے, کیسے اس کو گرو کرنا ہے, کیسے اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں کہ ہمیں پتہ ہوں. پھر جو ہے کلٹیویٹ میں 3 چیزیں جو آپ نے ٹپس یاد رکھنی ہے اور آپ نے نرچر کرنا ہے ان کو, وہ ہے سب سے پہلا بی ایٹ پیس. آپ کے اندر سکون ہونا چاہیے. ہر وقت ایک ہڑبڑاہٹ اور سٹریس اور دوسرے کے اوپر پھٹ پڑنا,
اس سے آپ نرچر نہیں کریں گے ریلیشن شپ کو. آپ مالی کو دیکھیں, ہی از ان سو مچ پیس, سکون سے وہ اپنی گوڈی کر رہا ہوتا ہے, گھنٹوں لگا کے وہ گارڈن کو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوتا ہے. سو بی ایٹ پیس, سکون سے رہیں, بی اے گڈ ایگزامپل, ایک اچھی مثال قائم کریں, اینڈ بی دیر فار دیم, وہاں پر رہیں. آپ نے کبھی ایسا کوئی گارڈن فلرش ہوتے دیکھا ہے, کوئی ایسا باغ یا ایسا کھیت کہ جس میں ایک دن اس نے اچھا سا پانی لگا دیا اور اس کے بعد غائب, کوئی پتہ ہی نہیں کہاں ہے؟ نہیں, یہ روز کا کام ہے نرچر کرنا. اب پیسفل کا فائدہ, پیسفل ہونے کا کیا ہے؟ if we are peaceful, if we are in a state of contentment, we can smile, then everyone in our family, our entire society will benefit from it and become peaceful. ساری سوسائٹی پیسفل ہو جائے گی اگر صرف ہم اپنے اندر سکون لے آئیں اور ہم تھوڑی سی کنٹینٹمنٹ کی شکر گزاری اور مسکراہٹ اپنے اوپر ایک اس کے ایٹیٹیوڈ رکھیں. اچھی ایگزامپل کیسے live so that when your children think of fairness, caring and integrity, they think of you. ایک جب اچھے زبردست کیریکٹر کا خیال آئے ان بچوں کو تو وہ آپ ہی کا سوچیں, ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے آپ کا کیریکٹر. پھر بی دیر فار دیم. یور چلڈرن نیڈ یور پریزنس مور دین یور پریزنس. آج کل جو ہے وہ بس ہر وقت یہ کیا ہے, مال لے جاؤ, ان کو رائڈس کرا دو, ان کو گفٹس دلا دو, اور یاد رکھیے اس سے زیادہ آپ کی پریزنس ضروری ہے. آپ کے بچے کو ایون کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, ان کو آپ کی پریزنس ضروری چاہیے ہوتی ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو ضرورت ہو وہ آپ سے بات کر سکیں, آپ موجود ہوں ان سے بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جب ان کو ضرورت ہو تو آپ وہاں پر ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک جو آخری سی ہے دیٹ از کمپرومائز, اور کمپرومائز اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں. تو ایک اگر یاد رکھ لیجیے چیز جو مجھے بڑی کوٹیشن نے ہیلپ کیا ہے کہ the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money and other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. جو سب سے مین چیز ہے جو آپ پاس آن کرتے ہیں اپنے بچوں کو, گرینڈ چلڈرن کو, جو چیز آپ کی وہ مین چیز جو آگے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ لیگیسی آف کیریکٹر, آپ کی شخصیت کے بہترین پہلو, اور آپ کا ایمان, فیتھ, ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی. یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا, اپنے اچھے اخلاق کے اوپر اور اپنے ایمان پر. اس کے علاوہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں کوئی بھی چیز کمپرومائز کر سکتی ہوں. اگر مجھے کوئی کپڑوں کا کلر پسند نہیں ہے اور میرے ہسبینڈ کو وہ پسند ہے, چلو کوئی بات نہیں, میں پہن لیتی ہوں, I can compromise on that because اس کا تعلق نہ کیریکٹر کے ساتھ ہے اور نہ ایمان کے ساتھ ہے, ٹھیک. اب اگر مثلاً بچے ہیں, وہ اپنے ان کے پیرنٹس ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اتنے بجے گھر آئیں گے لازمی, ٹھیک ہے, مغرب سے پہلے آپ نے گھر آ جانا ہے. اب وہ بچے جو ہیں وہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نہ اس کا تعلق کیریکٹر سے نہ فیتھ سے, ہمارے پیرنٹس نے کہا ہے, ان کا آرڈر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی کہنا ہے. کمپرومائز, یہ بھی کمپرومائز ہے, کیونکہ اور سارے بچوں کو وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ دیر تک باہر پھر رہے ہیں, گاڑیوں میں جا رہے ہیں, پارٹینگ کر رہے ہیں. They would say کہ no, this is the place where I am going to compromise. میں اور فرینڈس کی طرح نہیں ہوں گا. اسی طرح سے بہت سارے اور معاملات میں کمپرومائز بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم اپنے لیے سیٹ کر لیتے ہیں پرائیورٹی کہ ان دو معاملات کے علاوہ, ہاں اگر کوئی مجھے غیبت کرنے کو کہہ رہا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اگر مجھے کوئی خراب بات کرنے کو کہہ رہا ہے, چوری چکاری کرنے کو کہہ رہا ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, اگر مجھ سے جھوٹ بولنے کو کہا جا رہا ہے, میرے پیرنٹس ہی کہہ رہے ہیں فون پہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہے اور گھر پہ ہی ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو کمپرومائز کس چیز کے اوپر کرنا ہے اور کس چیز پہ نہیں کرنا, جب ہم یہ چیزیں سامنے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور کمپرومائز یہ سوچ کے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ آپ کے لیے کر رہی ہوں اور آپ نے مجھے کمپنسیٹ کرنا ہے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. رفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت اونچا لے کے جاتا ہے. سو جو بھی اللہ کی خاطر کسی معاملے میں کمپرومائز کرے گا
اس کو لازمی یقیناً یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور مقام اس کا بہت اونچا کرے گا، بڑھائے گا. کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ میں کمپرومائز کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ ملے ہی نہیں. نو، یو ول گیٹ اٹ. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی خاطر کمپرومائز کیا جائے. اور دا بیسٹ ایگزامپل آف ہائیسٹ کیریکٹر، جو کہ اب جس کیریکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت نمبر 4، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو خلق ہے، جو کیریکٹر ہے، اس کے عظیم ترین درجے پہ ہیں. تو بس ہم کنکلوڈ کریں گے جو ہماری اب لاسٹ سلائیڈ ہے، کہ جو ہم نے یہ 6 سیز پڑھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 6 جو سیز ہیں، ان کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے. اور اپنے ہائیسٹ لیول پر کیئر، کمیونیکیشن، کمپلیمنٹ کرنا، کوآپریشن، کلٹیویٹ کرنا، یہ ساری چیز، اور پھر کمپرومائز کرنا اپنے آرام کو، اپنی کوئی بھی جو چیز ہے کبھی اینگر، ان کو کبھی غصہ بھی، اور اگر کسی بات پہ آ رہا ہو تو اس کے بارے میں بھی کیا وہ صحابہ بتاتے تھے کہ صرف ان کے چہرے کا رنگت بدلتی تھی، بس دیٹس اٹ. So this is the highest level of compromise، کہ ایسے نہیں کیا جا رہا، ایسے نہیں شو کیا جا رہا. اور وہ بھی صرف اور صرف کس چیز پہ ہوتا تھا؟ جو ناراضگی بھی صرف وہی والی پچھلی جو میں نے آپ کو بتائی باتیں دو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہاں احکامات سامنے آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے اسٹرنلی اپنے جو فالوورز ہیں، اپنے جو صحابہ ہیں، اور ہم سب کو اسٹرنلی جو پہلی چیز کہی ہے کہ the best of you is he who is best to his family، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے. and I am best among you to my family، تم لوگوں میں سب سے بہتر اپنی فیملی کے ساتھ میں ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ہیں اپنی فیملی کے لیے. اور اسی سے ہمیں ریلیشن شپ کی امپورٹنس فیملی کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اہمیت جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ فیملی یونٹ کی جانتے تھے. اپنی وائف اور ہسبینڈ کے جو ریلیشن شپ ہے اس کی اہمیت جانتے تھے. اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے کئی سال کے بعد بھی ان کا ایک دفعہ ہار آیا ایک غلام آزاد کرنے کے لیے فدیے کے طور پر. جب وہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ ریلیشن شپ کی امپورٹنس اور وہ لو اور وہ جو نرچرنگ فیلنگ تھی، جو کلٹیویٹ انہوں نے کیا تھی، محبت تھی، وہ سامنے آ گئی. اٹ واز دیر اینڈ ہی واز ایبل ٹو کمیونیکیٹ اٹ. انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر کیا، اپنے اندر رکھ کے نہیں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے شو کیا اپنی محبت کو، اپنے ایکسپریس کرتے تھے، وہ ایموشنز کو ایکسپریس کرتے تھے، محبت کے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے کم سن اور لاڈلی زوجہ تھیں، ان کو بھی بتاتے تھے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. He used to express himself، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت بھی ایکسپریس کرتے تھے. اور وہ صحابہ کرام کے سامنے بھی اس چیز سے نہیں شرماتے تھے، یہ بتانے سے کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اہم ترین مشن پر تھے، لیکن فیملی کے لیے پھر بھی وقت نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بار کس کے اوپر ہوگا؟ ہیوی برڈن اور کس کے اوپر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن جو ہے وہ ریسیو کرنا تھا، اپنے دل کے اندر اس کو جذب کرنا تھا، لوگوں تک پہنچانا تھا. اتنا بڑا تبلیغ کا کام تھا، لیکن پھر بھی ہر عصر کی نماز کے بعد ان کا ایک ٹائم فیملی کے لیے فکس تھا. اس کے علاوہ سفر سے واپسی پر پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا اسٹرانگ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دین کے کام میں مصروف انسان، آج ان کی کیسی امیج ہمارے سامنے آتی ہے. کتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی امامہ اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں ان کے لیے. کتنے لوگ نظر آتے ہیں ہمیں یہ کام کرتے ہوئے. یہ ہے ریلیشن شپ بانڈنگ اور ریلیشن شپ بیوٹیفیکیشن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں جب وہ بیمار تھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہم ترین جو جنگ تھی غزوہ بدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو روک دیا اپنی ایک بیٹی جو بیمار تھی حضرت عثمان کی زوجہ، ان کی کیئر کرنے کے لیے. یعنی کہ مطلب بہت مجھے
حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی اس چیز کو وہ کر کے کہ اتنی امپورٹنٹ وہ جنگ تھی، اس میں اتنے کم لوگ تھے اور ہر بندہ ضروری تھا کہ ساتھ ہو، لیکن حضرت عثمان کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ آج اتنی مجھے یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ کلوز فیملی ممبرز بیمار ہوتے ہیں اور ان کو وقت دینے کے بجائے لوگ اپنی دنیا اور دین کے کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور دین کے کام کو وہ اس طرح لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو کے پر سے ٹائم قربان کر کے جو ہے وہ دین کا کام کرنا ہے، اور بہت بہت عرصے کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے بیمار فیملی ممبرز کو، بیمار بیوی کو۔ یہ چیز جو ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضروری ہے ریلیشن شپ، اسپیشلی فیملی ریلیشن شپس کے لیے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس لیول پہ آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو کلٹیویٹ کیسے کیا، شوہر بیوی کا ہو، والد بیٹی کا ہو، دوست کا ہو، وہ ہر رشتے کو سینچتے تھے، وقت دیتے تھے، محبت دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں وفات پا گئی تھیں، جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ابوا کے مقام پر پہنچے تو اب سے اپنی والدہ کی قبر پہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنی تڑپ کے روئے، اتنی پھوٹ کے روئے، یعنی اس رشتے کو، اس محبت کو سالوں بعد بھی زندہ رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے بھلا نہیں دیا تھا۔ and he cared for it, he nurtured it, he cultivated it still، اسی لیے تو وہ وہاں نظر آیا، وہ بھول نہیں گئے۔ ہم میں سے کسی کے ماں باپ یا بہن بھائی یا کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو کتنے ہیں ہم لوگوں میں سے جو کبھی جا کے ان کی قبر کو وزٹ کر لیں، دیکھ لیں، ان کے لیے کوئی صدقہ دیں اور یاد رکھیں ان کو دن رات اپنی دعاؤں میں۔ ہمیں اس رشتے کو بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے رشتوں کو بیوٹیفائی کرتے رہنا ہے، اس کو خوبصورت بناتے رہنا ہے، اور پھر کمپلیمنٹ کرنا ہے، بار بار لوگوں کو احساس دلانا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، یہ احساس دلانا ہے کہ وی نو دیٹ یو کیئر، وی نو دیٹ یو آر ورکنگ سو ہارڈ۔ جب یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ تعالی رشتے خوبصورت ہوں گے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور صحابیات ان کے ساتھ تھیں اور اونٹوں پہ سوار تھیں وہ، اور ہودج ہوتے تھے، جیسے پالکی کی طرح کی چیز اونٹ کے اوپر، اس کے اندر وہ سوار ہوتی تھیں، تو ایک صحابی بہت تیزی سے اونٹ کو دوڑا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیشے کے آبگینوں سے تشبیہ دی، یہ ویری ڈیلیکیٹ، آپ خیال کرو، یہ ہے کیئر کرنا، یہ ہے کمپلیمنٹ بھی کرنا، دوسرے کا احساس دلانا کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ تو آئی جسٹ وانٹ کہ ہم کم از کم یہ چند ایک چیزیں جو ہم نے ٹپس آج پڑھی ہیں، ہم ان کو اپلائی کریں اپنی لائف میں، اور اس چیز کو کہ ہم نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے، دوسرے کی کیئر کرنی ہے، اور اس کو شو بھی کرنا ہے کہ وی کیئر، اور دوسرے کو جو ہمارے کلوز رشتے ہیں ان کو اپنی محبت کا احساس دلوانا کہ آئی ڈو لو یو اینڈ آئی کیئر فار یو۔ تو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنی زندگیوں میں جاری رکھیں گے تو ہماری زندگی بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی، بچوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اسٹرانگ اور اچھے ہوں گے، ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیے کہ ایک اسٹرانگ فیملی یونٹ جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت سوسائٹی کو جنم دے گا، آپ کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت سوسائٹی نظر آنا شروع ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار دا ٹائم، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کے اگر کویسچنس ہوں تو فیس بک پیج پہ پوسٹ کر دیجیے گا، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ان کا جواب آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔